اچھا، جب بھی فیملی پلاننگ کی بات ہوتی ہے نا، تو ایک چیز ہے جو سب سے زیادہ ضروری ہے۔ آج ہم بات کریں گے فولک ایسڈ کی۔ یہ ایک ایسا وٹامن ہے جو سمجھے کہ حمل سے بھی پہلے ایک گارڈ کی طرح کام کرتا ہے۔ تو سوال یہی بنتا ہے کہ وہ کون سی ایک غذائی چیز ہے جو اتنی ضروری ہے کہ اس کی ضرورت تب پڑتی ہے جب کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ ہیں۔ اس کا جواب بہت اہم ہے اور یہی آج ہماری پوری بات چیت کا مرکز ہے۔ چلیں اس کو تھوڑا سمجھتے ہیں۔ آپ نے دو نام سنے ہوں گے، فولیٹ اور فولک ایسڈ۔ اکثر لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، ہیں تو یہ دونوں ایک ہی چیز، ایک وی وائٹامن۔ فرق بس یہ ہے کہ فولیٹ جو ہے نا وہ قدرتی فارم ہے جو ہمیں سبزیوں وغیرہ سے ملتی ہے، لیکن فولک ایسڈ یہ انسان کی بنائی ہوئی شکل ہے جو وائٹامنز یا سپلیمنٹس میں ہوتی ہے۔ اور سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہمارا جسم فولک ایسڈ کو فولیٹ کے مقابلے میں کہیں زیادہ آسانی سے جذب کر لیتا ہے۔ تو آخر یہ فولک ایسڈ ہے کیا؟ بہت ہی آسان لفظوں میں یہ ایک بی وٹامن ہے جو ہمارے جسم کے اندر نئے سیلز بنانے کے لیے بالکل بنیادی چیز ہے۔ سمجھ لیں، زندگی کی تعمیر کا ایک لازمی حصہ۔ اس کو ایک ماہر بلڈر کی طرح سوچیں۔ فولک ایسڈ جسم کے سب سے اہم حصے بناتا ہے، دماغ کے سیلز، خون کے سیلز اور یہاں تک کہ ہمارا ڈی این اے اور آر این اے، یعنی جو ہمارا پورا جینیٹک کوڈ ہے، وہ بھی یہی بناتا ہے۔ مطلب یہ تو زندگی کی بنیاد ہے۔ اب ہم آتے ہیں اصل مسئلے کی طرف، حمل کا پہلا سب سے نازک مہینہ۔ یہ سچ میں وقت کے خلاف ایک دوڑ ہے، اور آپ کو ابھی پتہ چل جائے گا کہ ایسا کیوں۔ حمل کے بالکل شروع میں ایک بہت چھوٹا سا ٹیشو بننا شروع ہوتا ہے جسے نیورل ٹیوب کہتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی ٹیشو نہیں، یہ بچے کے دماغ اور اس کی ریڑھ کی ہڈی کی بنیاد ہے۔ یہ ٹیشو آہستہ آہستہ خود کو لپیٹ کر ایک ٹیوب کی شکل لے لیتا ہے۔ اب ذرا اس ٹائم لائن کو دیکھیں، یہ بہت ہی حیران کن ہے۔ حمل ٹھہرنے کے بعد صرف 21 سے 28 دن کے اندر، یعنی صرف 3 سے 4 ہفتوں میں، یہ نیورل ٹیوب بند ہو جاتی ہے۔ اور یہی تو ساری کہانی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے جب اکثر خواتین کو یہ اندازہ تک نہیں ہوتا کہ وہ حاملہ ہیں۔ عام طور پر تو پریگننسی کنفرم ہی 28 دن کے بعد ہوتی ہے۔ مطلب یہ سب سے اہم کام تو پہلے ہی ہو چکا ہوتا ہے۔ یہی بات سب سے اہم ہے۔ دماغ اور ریڑھ کی ہڈی بننے کا یہ سب سے نازک مرحلہ اکثر اس وقت پورا ہو جاتا ہے جب کسی کو حمل کا پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو پھر کیا ہوتا ہے اگر یہ نازک سا عمل ٹھیک سے نہ ہو پائے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہم نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس کی بات کرتے ہیں، جو پیدائشی نقائص کی ایک بہت سنگین قسم ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی وجہ فولک ایسڈ کی کمی ہے۔ اگر جسم میں فولک ایسڈ پورا نہ ہو تو وہ نیورل ٹیوب ٹھیک سے بند نہیں ہو پاتی، اور اس ایک ناکامی کے نتائج بہت ہی سنگین ہو سکتے ہیں۔ دو سب سے عام نیورل ٹیوب ڈیفیکٹس ہیں اسپائنا بائیفیڈا اور ایننسیفیلی۔ اسپائنا بائیفیڈا میں ٹیوب کا نچلا حصہ بند نہیں ہوتا، جس سے ریڑھ کی ہڈی کو نقصان پہنچتا ہے اور زندگی بھر کے مسائل جیسے ٹانگوں کا فالج ہو سکتا ہے۔ اور ایننسیفیلی تب ہوتی ہے جب ٹیوب کا اوپری والا حصہ بند نہ ہو۔ اس سے دماغ اور کھوپڑی ٹھیک سے نہیں بن پاتے اور یہ حالت جان لیوا ہوتی ہے۔ اور بات صرف یہی ختم نہیں ہوتی۔ ریسرچ بتاتی ہے کہ فولک ایسڈ دوسرے پیدائشی نقائص جیسے کٹے ہوئے ہونٹ اور تالو یا دل میں سوراخ، جسے ایٹریل سیپٹل ڈیفیکٹ کہتے ہیں، ان کا خطرہ بھی کم کر سکتا ہے۔ یہ سب سن کر پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل حیرانی کی حد تک آسان اور بہت مؤثر ہے۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ روزانہ فولک ایسڈ لینے سے ان سنگین پیدائشی نقائص کا خطرہ بہت حد تک کم ہو جاتا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی احتیاط ہے جو زندگیاں بدل سکتی ہیں۔ تو کتنا فولک ایسڈ چاہیے؟ ماہرین کہتے ہیں کہ ہر وہ خاتون جو حاملہ ہو سکتی ہے اسے روزانہ 400 مائکرو گرام فولک ایسڈ لینا چاہیے، بھلے وہ ابھی فیملی پلان نہ بھی کر رہی ہو۔ اور جب حمل ہو جائے تو یہ ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت بچے کی نشوونما کے لیے روزانہ 600 مائکرو گرام فولک ایسڈ کی ضرورت پڑتی ہے۔ چلیں اب اس ساری معلومات کو ایک ایکشن پلان میں بدلتے ہیں۔ یہ کچھ آسان سے قدم ہیں جو ایک صحت مند مستقبل کے لیے اٹھائے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلا قدم، روزانہ ایک ایسا ملٹی وائٹامن لینا شروع کریں جس میں فولک ایسڈ ہو۔ دوسرا، یہ چیک کریں کہ اس پر فولک ایسڈ ہی لکھا ہو، صرف فولیٹ نہیں، کیونکہ یہ جسم میں بہتر جذب ہوتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، اپنے ڈاکٹر سے بات کریں تاکہ آپ کے لیے صحیح ڈوز کا پتہ چل سکے۔
کچھ خاص حالات میں زیادہ ڈوز کی بھی ضرورت پڑ سکتی ہے، جیسے کہ اگر پہلے کبھی مس کیریج ہوا ہو یا جسم میں فولک ایسڈ کو پروسیس کرنے والے انزائم کی کمی تو ہو سکتا ہے 1000 مائکروگرام یا اس سے بھی زیادہ کی ضرورت پڑے۔ اور یہ بات ہمیں واپس اسی سب سے ضروری مشورے پر لے آتی ہے۔ ہر کسی کی ضرورت الگ ہوتی ہے، اس لیے سب سے محفوظ یہی ہے کہ ڈاکٹر سے ذاتی طور پر مشورہ لیا جائے۔ تو آخر میں یہ تجزیہ اس ایک اہم سوال پر ختم ہوتا ہے، کیا روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے معمولات آنے والے کل کو محفوظ بنا رہے ہیں؟ فولک ایسڈ ایک چھوٹی سی عادت ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا، بہت مثبت فرق لا سکتی ہے۔